چیف جسٹس کو درپیش چیلنجز۔ سینئر صحافی افضل ریحان اپنے کالم میں لکھتے ہیں، پاکستان اس وقت قیادت کے حوالے سے جس نوع کی سیاسی، معاشی، مذہبی، عدالتی یا سماجی بحران کا شکار ہے، ایسے میں محترم قاضی فائد عیسیٰ جیسی باصلاحیت و دبنگ شخصیات کا قاضی القضات کی ذمہ داری پر فائز ہونا تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا ہی قرار پائے گا۔ ہم ہمیشہ سے عسکری طاقتوں کا رونا روتے چلے آئے کہ وہ نہ تو جمہوریت، آئین اور پارلیمنٹ سے کھلواڑ کرتی رہی ہیں، لیکن اگر انصاف اور سچائی کے ساتھ حقائق کا تجزیہ کیا جائے تو پاکستان میں سپریم جوڈیشری کا رول 4 ہاتھ آگے ہی دکھائی دے گا۔ ابھی بندیالی کورٹ ٹس بہاتی ہوئی رخصت ہوئی ہے۔ حیرانی ہوتی ہے ایسی ذہنیت کو دیکھ کر۔ بندہ پوچھے یہ کون سی ججی اور کون سا انصاف ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ایسے بڑے منصب پر براجمان کیسے ہو جاتے ہیں جنہیں قانون کی مبادیات کا بھی علم نہیں، جنہیں یہ تک معلوم نہیں کہ انسانی و عوامی امنگوں کے نمائندہ و ترجمان ادارے پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ورنہ یہ نہ کہا جاتا کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے ہمیں ہدایات دینے والی یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنانے والی۔ عالی جناب، پارلیمنٹ آپ کی گرینڈ مدر ہے، آئین جس کی آپ تخلیق ہیں اسی آئین کی وہ ماں ہے۔ یہ ساری تلخ نوائی ان ریمارکس کی وجہ سے ہے جن میں کہا گیا کہ یہ ایکٹ یا قانون تو اچھا ہے لیکن پارلیمنٹ یا مقننہ کون ہوتی ہے اسے بنانے والی؟ بندہ پوچھے کہ پارلیمنٹ یا مقننہ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی؟ آپ ہی کے ایک کولیگ نے کتنا اچھا جواب دیا کہ 17 غیر منتخب افراد رولز بنائیں، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 25 کروڑ انسان کا منتخب ادارہ پارلیمنٹ یہ رول بنائے تو یہ غلط ہے۔ ذرا بتایا جائے کیسے غلط ہے؟ کیا کسی فرد واحد کو لامحدود ناقابل احتساب اختیار دیا جا سکتا ہے؟ سابق جج عطا بندیال کی ساز صاحبہ نے لیک ہونے والی ویڈیو میں جس رابعہ خاتون سے گفتگو میں آرمی چیف پر سخت تنقید کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ ماشاء اللہ کیوں نہیں لگا رہا، اسے رابعہ خاتون کے خاوند خواجہ طارق رحیم کا استدلال تھا کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے رولز میں مداخلت کی ہے۔ سپریم کورٹ کے معاملات میں کسی اور کی مداخلت ہوگی تو یہ سپریم کورٹ نہیں رہے گی، جس پر چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی فوری ریمارکس تھے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کا احتساب نہ ہو، لیکن میں ماشاء اللہ دور کے فیصلوں کا پابند نہیں ہوں۔ جسٹس اطہر امان اللہ کا بجا طور پر یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ سسٹم کے اندر موجود ایسے جھول کیوں ہیں جن کی وجہ سے نااہل لوگ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز بن جاتے ہیں۔ اگر میرٹ کی بنیاد پر ان عہدوں پر تعیناتیاں ہونی چاہیے تو پھر ٹھوس معیار بھی ہونا چاہیے، پریکٹس میں ایسے شخص کا ایک مقام ہونا چاہیے۔ اصل مدعا تو یہی تھا کہ جو لوگ جوڈیشری سے پرموٹ ہو کر نہیں آتے لیکن اتنے باصلاحیت ہوتے ہیں کہ ان کی مطلوبہ معیار کی تکمیل پر یہاں تعیناتی کی جائے، لیکن اگر صلاحیت کی بجائے دیگر عوامل، تعلقات یا اپروچ نے بنیاد بننا ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جو لوگ سول ججز سے اوپر اٹھ کر آتے ہیں میرٹ پر انہی کی پرموشن ادھر کے لیے بھی ہو جائے؟ ہماری جوڈیشری میں جوڈیشل ایکٹیوزم کے نام پر جتنی بھی بربادی ہوئی، خوش آئندہ امر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس کا دھونا دھونے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک چیف جج یہ کہتے سنائی دیے کہ میں نے آئین و قانون کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے۔ ماشاء اللہ ادواروں میں سپریم جوڈیشری نے جو غلط فیصلے کیے ہیں میں ایسے فیصلوں کا ہرگز پابند نہیں ہوں، اور کھلے بندوں یہ مانتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری نے بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں۔ جسٹس قاضی اتنے باکردار جج ہیں جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی یا سٹے پر بروقت گرفت کی اور اس غیر قانونی عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ موقع ملتے ہی سب سے پہلے اس ایشو پر فل کورٹ تشکیل دیتے ہوئے واضح کیا کہ میں اس کے فیصلے سے قبل ہی رضاکارانہ طور پر 184 کے سو موٹو اختیار پر اور بینچز کی تشکیل پر تنہا پرواز کی بجائے 3 رکنی کمیٹی کے فیصلوں کی پابندی کروں گا۔ ہمارے ہاں اصولوں کی بنیاد پر اپنے اختیارات سے یوں سرنڈر کرنے کی مثالیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے چیف جسٹس کے ججز کی تعیناتی اور پروموشن کے ایشوز کو ریگولیٹ کرنے کا جمہوری تقاضوں کی
مطابقت میں اہتمام کرنا ہوگا، اور یہ بھی کہ مس کنڈکٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل کا رول کس طرح زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، 2 مزید ججز کو لاتے ہوئے کس طرح 57,000 کیسز کو نمٹایا جا سکتا ہے، عوام کا جوڈیشری سے جس طرح اعتماد اٹھ چکا ہے اس کی بحالی کیوں کر ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس صاحب کو الیکشن اور طاقتوروں کے معاملات کی چیلنجز بھی درپیش ہوں گے۔ انہوں نے اس امر کا خیال بھی رکھنا ہوگا کہ اقلیتوں، خواتین اور کمزور طبقات کو تحفظ فراہم ہو۔ مملکت کے تمام شہری بلا امتیاز مساوی حقوق رکھتے ہیں۔ اس بنیادی انسانی یونیورسل اصول کو ہر سطح پر اپنایا اور منوایا جائے گا۔